الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بارگاہ الہی میں صلوات کا نذرانہ پیش کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا۔ اس سے بہتر صلوات کا نذرانہ سلامتی امام زمانہ کے لیے بارگاہ الہی میں پیش کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اس سے بہتر صلوات کا نذرانہ خوشنودی اہل بیت کے لیے پیش کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاة والسلام علی رسول الثقلین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ میں چھوٹے شہزادوں سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا اگر آپ آگے آ سکتے ہیں تو بڑی مہربانی ہوگی، مجھے خطابت کرنے میں آسانی ہوگی، آپ کو سننے اور سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج میں کوئی طویل گفتگو نہیں کروں گا، مہدی بھائی نے مجھے 30 منٹ کا وقفہ دیا ہے۔ کوشش کروں گا اسی وقفے میں اپنی تقریر کو انجام تک پہنچاؤں، اور یقیناً اس کے بعد یہاں پر اعمال بھی ہوں گے، اس اعمال کا بھی مجھے علم ہے۔ آج ہم یہاں پر جمع ہیں شہادت مولائے کائنات کی مجلس میں۔ کون ہے علی جس کی شہادت کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں؟ حبیب خدا نے بیان کیا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، کہ اپنی مجلسوں کو، اپنی محفلوں کو علی کے ذکر سے زینت دو۔ یقیناً آسمان کی زینت ستارے ہیں اور محفل کی زینت علی ابن ابی طالب کا تذکرہ ہے۔ کون ہے علی؟ خدا نے سب سے پہلے مولائے کائنات اور حبیب خدا کے نور کو خلق کیا۔ خدا نے اس کے بعد مسجود و ملائکہ کو خلق کیا۔ خدا نے اس کے بعد جبرائیل کو خلق کیا۔ خدا نے اس کے بعد انبیاء کو خلق کیا۔ یہی خدا ہے جو مولائے کائنات کی عظمت کو بیان کر رہا ہے۔ یہی خدا ہے جس نے آسمانوں کو چیرتے ہوئے شیر خدا کے لیے شمشیر الہی کو نازل کیا مولائے کائنات کے لیے۔ یہی پروردگار ہے جس نے مولائے کائنات کی شان میں آیتوں کو نازل کیا۔ اور میں نے ابھی کتاب پڑھ رہا تھا تو اس میں کم سے کم 300 عدد مجھے ملے ہیں جس میں اللہ نے آیتوں کو علی کی شان میں نازل کیا ہے۔ 300 آیتیں۔ اور حجت الاسلام مولانا علی رضا رضوی صاحب بیان کرتے ہیں کہ ان کی نظر سے کم 1000
آیتیں خدا نے صرف مولا کائنات کی شان میں نازل کیا ہے پروردگار. 1000 آیت خدا نے علی کے لیے آیتوں کو نازل کیا ہے. خدا نے علی کے لیے حدیثوں کو نازل کیا ہے. حدیث خیبر ہے، حدیث خندق ہے، حدیث منزلت ہے، حدیث طیر ہے. خدا نے جو علی کے لیے کیا ہے یوں ہی نہیں کیا ہے. علی نے بھی اپنا سب کچھ خدا کے لیے قربان کر دیا ہے. یہ ادا خدا کو اتنی پسند آئی، اسی لیے خدا نے علی کی عظمت کو، علی کی فضیلت کو، علی کے امتیازات کو روح زمین پر مولا کائنات کی فضیلت کو بانٹا ہے. اور خدا کا سب سے پسندیدہ بندے کا نام مولا کائنات ہے. عزیزو، یہ خدا نے کیا ہے. اور حبیب خدا نے کیا کیا؟ مولا کائنات کو اپنے دل کا ٹکڑا سپرد کر دیا. حبیب خدا نے کیا دیا؟ اپنا جانشین مقرر کیا. حبیب خدا نے کیا دیا؟ اپنا مقام دیا. اور یہی کہا تھا، یا علی آپ کا گوشت میرا گوشت، آپ کا خون میرا خون. عظمت مولا کائنات حبیب خدا بیان کر رہے ہیں. اور جب بھی ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں عظمت اور امتیاز سوائے علی کے کسی اور کے پاس نظر بھی نہیں آتی. آسمان سے شمشیر آئی تو علی کے لیے. الحسن والحسین شباب اہل جنہ، حسن و حسین جنت کے سردار ہے تو علی کے بیٹے ہیں. سیدۃ النساء العالمین ہے تو علی کی زوجہ ہے، یہ علی کا مقدر ہے. آئے خانہ کعبہ میں یہ علی کا مقدر ہے. آئے اللہ کے گھر میں یہ علی کا مقدر ہے. مرحب و انتر کو واصل جہنم کیا، یہ علی کا مقدر ہے. جب موت آتی ہے تو علی کے چہرے کی زیارت ہوتی ہے، یہ علی کا مقدر ہے. ہماری قبریں روشن کرتے ہیں، یہ علی کا مقدر ہے. پل صراط پر آتے ہیں، یہ علی کا مقدر ہے. حبیب خدا کا ہر وقت ساتھ دیا، یہ علی کا مقدر ہے. ہجرت میں بستر پر، موت کے بستر پر سکون سے سو گئے، یہ علی کا مقدر ہے. ارے جب بھی چمکا علی کا مقدر ہی چمکا. ارے ایسا لگتا ہے کہ مقدر لکھنے والا بھی کوئی علی کا چاہنے والا ہے. ایک صلوات پڑھیں نا محمد والے محمد پر. عزیزو، دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں کوئی طویل گفتگو کر سکوں، تو الفاظوں کو سمیٹ کر بیان کروں گا. کون علی؟ مولا کے بارے میں بیان کرنے سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ مولا کائنات کی ماں کے بارے میں 2 جملے بیان کروں، کیونکہ ماں کا جب تک تذکرہ نہ ہو حق ادا نہیں ہو سکتا. کون ہے فاطمہ بنت اسد؟ یہ وہ بی بی ہے کہ جس وقت میرا مولا اس دنیا میں آ رہا تھا اس وقت حبیب خدا کا سن 30 برس کا تھا. یہ ذہن میں رکھیے. اعلان رسالت 40 سال میں ہوئی ہے. جس وقت علی آ رہے ہیں ابھی 30 سال کا سن حبیب خدا کا ہے. لوگ ابو طالب کے ایمان پر سوال کرتے ہیں. میں زوجہ ابو طالب کے ایمان کی بلندی بتانا چاہتا ہوں. جب بی بی اپنے دولت خانے پر تھی تو اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں کہ اللہ نے حکم دیا کہ فاطمہ بنت اسد اپنے دولت خانے سے نکلو اور میرے گھر کی جانب چلی آؤ. بحکم پروردگار بی بی خانہ کعبہ کی طرف چلی آئی. اب وہ جملے سنیے جس کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی ہے. بی بی آسمان کی جانب دیکھتی ہے. ابھی اعلان رسالت نہیں ہوا ہے، یہ ذہن میں رکھے آپ لوگ. آسمان کی جانب
فاطمہ بنت اسد دیکھ کر کہتی ہے پروردگارا اے میرے مالک میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں۔ اس کے بعد کہا پروردگارا میں تیرے تمام نبیوں پر ایمان رکھتی ہوں۔ میں کہوں گا ابھی نبیوں کے تذکرے کے لیے 10 سال باقی ہے۔ ابھی حبیب خدا نے نہ آدم کا تذکرہ کیا، نہ نوح کا تذکرہ کیا، نہ نوح کی کشتی کا تذکرہ کیا، نہ ابراہیم کی آگ کا تذکرہ کیا، نہ موسیٰ کی ہیبت کا تذکرہ کیا۔ یہ تو اعلان رسالت کے بعد کے واقعات ہے۔ 10 سال پہلے فاطمہ بنت اسد کہہ رہی ہے پروردگار کو کہ پروردگار میں تیرے تمام نبیوں پر ایمان رکھتی ہوں۔ محمد و اہل بیت محمد صلوات اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ ارے ابو طالب کے ایمان پر سوال کرنے والے، یہ تو فاطمہ بنت اسد کا 10 سال پہلے اعلان رسالت کا ایمان بتا رہا ہے۔ اس کے بعد کہا پروردگار میں تیری تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں۔ ابھی تو قرآن نازل ہی نہیں ہوا ہے، ابھی قرآن کو نازل ہونے 10 سال باقی ہے۔ وہ دعوت ذو العشیرہ کی جو پہلی آیت آئی تھی کہ اپنے قرابت داروں کو دین پہنچاؤ، ابھی 10 سال باقی ہے۔ یہ ایمان فاطمہ بنت اسد ہے۔ پھر کہا پروردگار تجھے اس شہزادے کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے میری مشکل کو آسان کر دے۔ بلکہ یوں کہوں شاید فاطمہ بنت اسد کہہ رہی ہے آپ کی اور میری زبان میں کہ پروردگار تجھے مشکل کشا کا واسطہ میری مشکل کو آسان کر دے۔ ارے میں کہوں گا بی بی ابھی علی نے تو کوئی معجزہ بھی نہیں دکھایا ہے۔ یہ ایمان ہے فاطمہ بنت اسد کا۔ جب کہا تو خانہ کعبہ کی دیوار میں شگافت آ گیا۔ میں کہوں گا یہ جو خانہ کعبہ میں شگافت آیا ہے یہ علی کا معجزہ نہیں، یہ تو فاطمہ بنت اسد کا معجزہ ہے۔ معجزے کے لیے ظاہر ہونا تو ضروری ہے۔ ابھی علی تو ماں کی شکم میں ہے اور بی بی نے علی کا واسطہ دیا تو خانہ کعبہ میں شگافت آ گیا۔ تو دنیا کو یہ تو ماننا ہوگا یہ یا فاطمہ بنت اسد کا معجزہ ہے یا کم سے کم یہ ماننا ہوگا کہ امام غائب رہ کر بھی معجزات کا مظاہرہ کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے نا محمد و آل محمد پر۔ محمد و آل محمد۔ امام کو معجزات دکھانے کے لیے ظاہر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام مجبور نہیں بلکہ امام مختار ہے۔ ماں کی شکم میں رہ کر بھی معجزہ دکھا سکتے ہیں اور بظاہر آ کر بھی معجزہ دکھا سکتے ہیں۔ اور عزیزو یہ آپ کا سنا ہوا واقعہ ہے کہ جب 3 دن کے بعد جب بی بی خانہ کعبہ کے باہر آئی تو حبیب خدا نے سب سے پہلے آغوش میں میرے مولا کائنات کو لیا ہے اور زبان مس کی ہے مولا کائنات کی زبان سے۔ ایسا لگتا تھا کہ علم کے چشمے جاری ہو رہے ہیں اور رسالت سے امامت میں منتقل ہو رہے ہیں علم کے چشمے۔ ایک سوال پڑھے نا محمد و آل محمد پر۔ یہ وہی فاطمہ بنت اسد ہے جسے حبیب خدا اپنی ماں کا مقام دیتے تھے، اور جس وقت بی بی اس دنیا سے گزری حبیب خدا آئے اور مولا کائنات سے کہا یا علی فاطمہ بنت اسد کی نماز جنازہ میں خود ادا کروں گا۔ دیکھیے اسلام کی سب سے پہلی نماز جنازہ جو حبیب خدا نے پڑھایا ہے وہ فاطمہ بنت اسد کا تھا۔ بلکہ یوں کہوں اگر فاطمہ بنت اسد نہ ہوتی تو مسلمانوں کو نماز جنازہ کا طریقہ بھی نہیں پتا چلتا۔ یہ تو فاطمہ بنت اسد کا معجزہ ہے کہ ان کی نماز جنازہ حبیب خدا پڑھا کر بتا رہے ہیں کہ مرنے کے بعد نماز جنازہ کس طرح پڑھائی جاتی ہے۔
اور جب آئے تو لحد میں کچھ دیر کے لیے حبیب خدا نے آرام کیا. آرام کرنے کے بعد جب باہر آئے تو نماز جنازہ ادا کی. جب نماز جنازہ ادا ہوئی تو عمار ابن یاسر نے سوال کیا کہ حبیب خدا، یہ آپ نے کون سا عمل انجام دیا ہے کہ ہم نے اس سے پہلے ایسا عمل انجام نہیں دیکھا ہے؟ تو حبیب خدا نے کہا، عمار، میں نماز جنازہ ادا کر رہا تھا فاطمہ بنت اسد کی. اور کہا، حبیب خدا، آپ نے 40 تکبیریں بلند کی ہے. بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، 40 وقت آپ نے تکبیروں کو بلند کیا ہے. تو حبیب خدا نے کہا، عمار، تم نہیں جانتے فاطمہ بنت اسد کے لیے پروردگار نے ملائکہ کے لشکروں کو نازل کیا ہے، اور 40 صفوں میں ملائکہ موجود تھے. ہر ایک صف کے لیے میں نے تکبیر کو بلند کیا تاکہ 40 صفوں تک ملائکہ کو بھی سمجھ میں آ جائے کہ فاطمہ بنت اسد کی نماز جنازہ ہو رہی ہے. 40 تکبیر حبیب خدا نے دی ہے. اور اس کے بعد جب تلقین کرتے ہیں، آپ اکثر دیکھتے ہیں، تو اس وقت کہا کہ بی بی، منکر و نکیر آئیں گے اور آپ سے سوال ہوگا. جب پوچھیں گے آپ کا نبی کون ہے تو کہہ دینا میں محمد ہوں. جب پوچھیں گے کہ اللہ کے بارے میں تو کہہ دینا وحدہ لا شریک پروردگار ہے. قرآن کے بارے میں پوچھیں گے تو کہہ دینا قرآن آپ کی کتاب ہے. اور اس کے بعد جب امام کے بارے میں پوچھا جائے گا تو کہہ دینا میرا بیٹا میرا امام ہے. ارے پتا چلا امام کا سوال تو امام کی ماں سے بھی ہوتا ہے. پھر جب عوام سے یہ سوال ہوگا، جو علی کا ماننے والا ہوگا وہی جواب دے گا اور اس کی قبر بھی روشن ہوگی. اور جو امام کو نہیں مانے گا اس کی قبر میں کیا انجام ہوگا آپ تصور کر سکتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں نا محمد والے محمد پر. دیکھیے، اس وقت حبیب خدا نے بیان کیا کہ عمار، جب میں قبر سے نکل رہا تھا تو اللہ نے کچھ فرشتوں کو مقرر کیا ہے. 2 فرشتے فاطمہ بنت اسد کے سرانے موجود تھے. 2 فرشتے آئیں اور بائیں موجود تھے اور 2 قدموں کے پاس موجود تھے. پوچھا، مولا یہ فرشتے کیا کر رہے تھے؟ تو رسول خدا نے بیان کیا، عمار، یہ فرشتے پروردگار نے فاطمہ بنت اسد کے لیے مقرر کیے ہیں، اور روز قیامت تک یہ فرشتے فاطمہ بنت اسد کی مغفرت کی دعا مانگیں گے. اب سمجھ میں آیا کہ امام کی ماں اور ہے، عوام کی ماں اور ہوتی ہے. ایک صلوات پڑھیں نا محمد والے محمد پر. حبیب خدا نے کہا تھا یہ فاطمہ بنت اسد کا کرم ہے، احسان ہے، جنہوں نے علی سے زیادہ مجھ سے محبت کی ہے. یہ فاطمہ بنت اسد کا احسان ہے کہ اپنے بچوں کو بعد میں غذا دیا کرتی تھی، پہلے مجھے غذا دیا کرتی تھی. اپنے بچوں کو بعد میں لباس پہنایا کرتی تھی، پہلے مجھے لباس پہنایا کرتی تھی. مجھ پر احسان کیا ہے فاطمہ بنت اسد نے. اب سوچئے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان. جو نبی پر احسان کرے خدا اس بی بی پر کیسا احسان کرتا ہوگا. یہ ہے ماں کا تذکرہ. اور یہ وہ علی ہے جنہوں نے بیان کیا ہے کہ حبیب خدا نے مجھے ایسے علم دیا ہے جیسے ایک چڑیا اپنے بچوں کو دانا دیتی ہے. خدا کے پاس سے علم لیا اور مجھ تک پہنچایا، درمیان میں کوئی خیانت نہیں کی. اور لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی برابر، وہ بھی برابر، وہ بھی برابر، وہ بھی برابر. خدا کے لیے کبھی کبھار تو مسلمانوں کو انصاف کرنا ہوگا. جس کی طہارت کی گواہی خدا دے رہا ہے وہ اور نجس کبھی برابر نہیں ہو سکتے. حق مارنے والا اور راہ خدا کے لیے اپنا حق چھوڑنے والا کبھی برابر نہیں ہو سکتا.
سوال کرنے والا اور سلونی کا دعویٰ کرنے والا کبھی برابر نہیں ہو سکتا. مال و دولت کے لیے تخت پہ بیٹھنے والا اور اسلام کے لیے مال و دولت کو راہ خدا میں خرچ کرنے والا کبھی برابر نہیں ہو سکتا. اسلام کو لوٹنے والا اور اپنی لہو اپنے لخت جگر کو اسلام کے لیے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہانے والا کبھی برابر نہیں ہو سکتا. اسلام کو برباد کرنے والا اور اسلام کو آباد کرنے والا کبھی برابر نہیں ہو سکتا. عزیزو، کیسے برابر ہو سکتے ہیں جب حبیب خدا نے خود کہا ہے کہ یا علی اگر روح زمین اور آسمان کی ہر شے کو ایک ترازو میں رکھ دیا جائے، روح زمین کی اور آسمان کی ہر شے کو ایک ترازو کے پلڑے میں رکھ دیا جائے اور صرف آپ کا ایمان دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو ترازو کا جھکاؤ اس طرف ہوگا جہاں پر آپ کا ایمان ہے. ارے دنیا صرف ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتی علی کا مقابلہ کہاں سے کرے گی؟ ایک صلوات پڑھیں نا محمد والے محمد پر. اللہم صلی علی محمد والے محمد وجل فرجہ. یقیناً مولا کائنات کے معجزات اور تاریخ کے واقعات اگلی 2 مجالس میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. جو مجھے دیا ہوا وقت ہے وہ ختم ہونے کو ہے، بس 2-4 منٹ آپ کی زحمت تمام. عزیزو، جب 40 ہجری کا رمضان آیا تو علی کے تیور بدل چکے تھے. مولا وصیتیں کر رہے تھے، چاہنے والے پریشان ہو گئے. کہا مولا اس رمضان میں آپ کے تیور بدل چکے ہیں. مولا کبھی آپ وصیتوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو کبھی آپ موت کا تذکرہ کرتے ہیں، اور جب بھی آپ اس شخص کو دیکھتے ہیں آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. مولا نے کہا میرے بھائی یہ ابن ملجم ہے، میں اس کی زندگی چاہتا ہوں اور یہ میری موت چاہتا ہے. میں اس کی زندگی چاہتا ہوں اور یہ میری موت چاہتا ہے. تو چاہنے والوں نے سوال کیا کہ مولا کیا آپ موت سے گھبرا رہے ہیں؟ مولا کائنات نے کہا میں موت سے نہیں گھبرا رہا ہوں، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس وقت میری بیٹیاں پردیس میں ہیں اور عید آنے والی ہے. اس وقت میری بیٹیوں پر کیا گزرے گی جب عید کا موقع آئے گا. یہی علی ہے. حسن کو کہتے ہیں میرے لال میں میری بیٹیوں سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، مدینے سے کوفے کی طرف میری بیٹیاں زینب و ام کلثوم کو روانہ کرو. مگر ایک جملہ کہا میرے لال حسن اس بات کا خیال رکھنا کہ رات کی تاریکی میں میری بیٹیوں کے سفر کا آغاز کرنا. میں کہوں گا مولا ارے آپ کو آپ کی بیٹیوں کے سفر کا کتنا خیال ہے مولا؟ ابھی آپ تو زندہ ہے، 40 ہجری کا رمضان ہے، رات کی تاریکی میں سفر ہو رہا ہے. مولا 61 ہجری کا دور بھی آئے گا. 11 محرم کو دن کے اجالے میں بے کجاوا اونٹ پر زینب و ام کلثوم سفر کرے گی مولا، سر پہ چادر نہیں ہوگی. ہاں عزیزو، جب بیبیاں کوفہ پہنچ گئی میرے مولا نے بی بی زینب کی عماری کو تھاما اور لے کر کوفے کے بازار میں جانے لگے. ایک جملہ کہا زینب ذرا محمل کا پردہ تو ہٹاؤ میری بچی. کہا زینب یہ کوفے کا بازار ہے. زینب محمل کچھ دور آگے بڑھی. کہا زینب یہ مرکزی بازار ہے. زینب کچھ دیر اور آگے بڑھی. اس کے بعد زینب نے رہا نہیں گیا، پوچھا بابا ارے بازار تو بیٹوں کو بتائے جاتے ہیں بابا،
بابا مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ علی نے کہا زینب ممکن ہے ایک وقت آئے گا کہ بیٹے مارے جائیں گے، تو تنہا رہ جائے گی زینب۔ زینب نے سوچا ارے بابا نے کہا ہے تو سچ ہو کر ہی رہے گا۔ 40 ہجری گزر گئی، یہ موقع نہیں آیا۔ 61 ہجری میں عاشور کا دن جب مولا عباس آئے، کہا آقا زادی الوداع سلام، میں رخصت کے لیے آیا ہوں۔ اب بی بی زینب نے عباس کی باہوں میں باہیں ڈال دی، کہا عباس بابا نے کہا تھا کہ سر سے چادر اتر جائے گی، مجھے یقین تھا ارے جس کا عباس جیسا بھائی ہو ارے ممکن نہیں ہے، مگر عباس اب مجھے یقین ہو گیا ہے عباس ارے تم مرنے جا رہا ہے، یہ زینب کے سر سے چادر بھی اتر جائے گی، کوفے کا بازار بھی ہوگا۔ وہ موقع بھی آیا کہ آج ہی کی شب تھی۔ علی اپنی شہزادی ام کلثوم کے گھر پر آ کر افطار کرتے ہیں۔ آج کی رات قیامت کی رات ہے عزیزو، کچھ دیر کے بعد آپ اعمال بھی کریں گے۔ سوچئے بی بی زینب کے دل پر آج کی رات کیا گزری ہوگی۔ جب ام کلثوم کے یہاں افطار کرنے آئے تو دیکھا نمک موجود ہے، دودھ موجود ہے، کھجور موجود ہے۔ علی نے دسترخوان کی طرف اشارہ کر کے کہا میری بچی کلثوم ارے تو جانتی ہے تیرا بابا ایک وقت پر ایک سے زیادہ نعمتوں کو نوش نہیں کرتا، ارے بی بی نمک ہٹانا چاہتی تھی۔ علی نے کہا میری بچی ارے دودھ کو ہٹا لو اور نمک کو چھوڑ دو۔ ایسا لگتا تھا کہ شاید علی کل کسی کے لیے دودھ کا اہتمام کر رہے ہیں، اور آج ہی کی رات تھی۔ علی کبھی آسمان کی جانب دیکھتے، کبھی اپنے حجرے میں آتے، کہتے جاتے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بی بی پوچھتی کہ بابا ماجرا کیا ہے؟ کہا بیٹی آج میری آخری رات ہے۔ ارے جب صبح نمودار ہو رہی تھی تو مرغابیوں نے علی کو گھیر لیا۔ علی نے کہا بیٹی دیکھو آج کے بعد اگر یہ جانوروں کا تم خیال نہ رکھ سکو تو ان جانوروں کو راہ خدا میں آزاد کر دینا۔ آخری جملہ میں کہوں گا مولا یہ کوفہ ہے، آپ کو جانوروں کا کتنا خیال ہے مولا؟ مولا 61 ہجری میں آپ کی بیٹیاں، آپ کی پوتی سکینہ ارے جانوروں کو پانی پلایا جائے گا مولا، مگر سکینہ پیاسی رہ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین ماتم حسین۔